بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، مضمون اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد اور جنگ میں فرق۔ پہلے جہاد کی معنی مفہوم کو سمجھا تھا اور جہاد کی اقسام کو سمجھا تھا، تو آج ہم سمجھیں گے جہاد اور جنگ میں فرق۔ تو بک میں ہمارے پاس پیج نمبر ہے 664۔ تو جہاد اور جنگ میں فرق، پہلے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جنگ ہمیشہ شہرت اور مال و دولت اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ تو اس میں جنگ میں وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، بد اخلاقی بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ جنگ میں ہوتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جہاد میں اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو شیطانی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بلند کرنا ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ ملک، مال و دولت اور شہرت کو حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ جنگ ہے۔ تو جنگ جو غیر مسلم اس لیے لڑتے ہیں تاکہ ان کو مال و دولت مل جائے، شہرت مل جائے۔ جبکہ جہاد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، مال و دولت کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جہاد سے مسلمانوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے، فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے، امن، سکون اور آزادی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو جہاد دین اسلام کی اس سے اشاعت ہوتی ہے اور اسلام کی عظمت اور وقار بڑھ جاتا ہے۔ اب بک سے جہاد کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی محض فرد، قوم، گروہ یا قوم کی حوث، ملک، جاگیر، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی مال و دولت یا کوئی جاگیر ہے، کوئی نام ہے، کوئی شہرت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے۔ جو کافر ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے ظلم و زیادتی کرتا ہے، ہر طرح کے ناجائز کام وہ کرتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کے جان و مال اور عزت، آبرو، غرض ہر طرح کی چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ یعنی اسے پھر کسی کی عزت، آبرو اور جان و مال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو صرف مال و دولت سے، نام سے، شہرت سے محبت ہوتی ہے۔ وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے کام کرتا ہے۔ تو اس کے برعکس مسلمان کے جہاد، کیونکہ کافروں کا تو مقصد ہی کیا ہے؟ جنگ کرنا ہے نا، یہ مال و دولت حاصل کرنا ہے، ملک و جاگیر حاصل کرنا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے، مسلمانوں کے دل میں کیا جذبہ ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا ہے۔ طاغوتی کہتے ہیں شیطانی، جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے غلبے سے مسلمانوں کو نجات دلانا ہے اور ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ معاشرے میں بنی نوع انسان امن و امان اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ تاکہ اسلامی ریاست کا یہ مقصد ہے کہ چونکہ یہ ساری کوششیں اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جاتی ہیں، اس لیے جہاد کو صرف جہاد کہنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد کسی ملک کو فتح کرنا یا لوگوں کو قتل یا تباہ و برباد کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی جہاد کے مقصد میں اپنی ذات کے لیے مال و دولت، شہرت یا ناموری یا عزت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کافر جو جنگ کرتے ہیں نا، تو ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ انہیں مال و دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے۔ جبکہ مسلمان جس وقت جہاد کرتے ہیں تو جہاد کا مقصد جو ہوتا ہے اس میں مال و دولت یا شہرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسلمان کی تمام قربانیاں، ساری محنتوں کا یہ حصول ہوتا ہے کہ بندگان خدا کے درمیان ایک عادلانہ نظام زندگی قائم کیا جائے، اور اس کے معاوضے میں
خدا سے اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی کے سوا اور کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ترجمہ ہے، اے اہل ایمان، خدا کی راہ میں لڑتے رہو، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں جہاد کے بارے میں، کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ سے کیا مراد ہے؟ تو ایک شخص مال کے لیے جنگ کرتا ہے، دوسرا شخص بہادری شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جس کو کسی شخص سے عداوت ہو، دشمنی ہو، تو وہ جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی یہاں جنگ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فی سبیل اللہ ہے، تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو خدا کا بلبلا کرنے کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ تو ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں اونٹ باندھنے کی رسی، یعنی جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، وہ اس جتنی رسی اونٹ باندھنے کی رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہوئی تو اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ یعنی جنگ میں جو یہ نیت رکھے کہ میں اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ مجھے مال و دولت جب مل جائے، تو پھر حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں اونٹ باندھنے کی رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہوئی، کہ یہ نیت ہو کہ میں جنگ کروں گا اور مجھے یہ رسی مل جائے گی، میرا یہ فائدہ ہوگا، کوئی ذاتی فائدہ اس نے رکھا تو اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور کوئی ذاتی یا اجتماعی غرض نہ ہو، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا سے فتنہ فساد اور دنیا سے شر شیطانی قوتوں کو مٹانا ہے اور خدا کا قانون دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ضابطۂ جہاد کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کی ذاتی منافعت یعنی نفع کا شک شبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ تو اس کی تلوار کی ذات محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کے امن سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے اور انہیں اسلام کی برکات سے بہرور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم القتال، جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ اس طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ ترجمہ ہے، اور تم ان سے لڑائی کرو، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فساد باقی نہ رہے اور دین ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جس کے تحت تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں، چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام انصاف اور نظام اخلاق، اچھا اخلاق جو ہے اخلاق حسنہ، نظام سیاست، حکومت اور نظام عبادات، انسان کے تمام نیک اعمال، پرہیزگاری اور تمام عبادات وغیرہ جب اس کو پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ وہ جو غیر مسلم جو رعایا ہیں، وہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، مسلمانوں کے اسلامی نظام کو، اسلامی قانون کو جب وہ دیکھتے ہیں، ان کو پسند آ جاتا ہے تو وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا صحرا تلوار کے سر نہیں، یعنی انہوں نے تلوار کے زور سے غیر مسلموں کو مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے۔ انہیں تلوار کے زور سے یا انہیں ڈرا کے جو ہے اسلام کی طرف راغب نہیں کیا گیا کہ آپ اسلام قبول کرو، بلکہ انہوں نے اسلامی نظام کو دیکھ کر، اسلامی قانون کو دیکھ کر، اسلامی نظام عبادات کو دیکھ کر وہ اسلام میں آئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے وہ سر ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام جو
عدل و انصاف پر مبنی جو نظام ہے وہ اور عالم اسلام کے درمیان جو لا دینی قوتیں ہیں، جو دین کے علاوہ جو قوتیں ہیں، ان میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان کا صفایا کر دے۔ جو دین کے خلاف ہیں جو قوتیں، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف جو قوتیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے تلوار کا تو یہ کام ہے۔ اگر دین کی خاطر تلوار نہ اٹھائی جائے تو فتنے کی جڑ ہے نہ کاٹی جائے تو دین کی جڑ خود بخود کٹ جائے گی۔ اب کلاس لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے جہاد کے بارے میں، جہاد کے فضائل یعنی جہاد کی فضیلت کے بارے میں۔ تو قرآن حکیم اور حدیث میں یعنی قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں، بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں کتار باندھ کر گویا وہ دیوار ہے سیسہ پھیلائی ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے اچھا عمل ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے خدا کی راہ میں ایک دن ڈٹ جانا دوسری جگہوں میں گزرے ہوئے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ تو جہاد کے بارے میں یہ تو قرآن کی روشنی میں ہو گیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں سخت عذاب سے بچا لے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ کون سا درجہ بڑا ہے، کس لحاظ سے بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کے دن جنتیوں کو اعمال کے لحاظ سے مختلف درجات میں تقسیم کیا جائے گا اور ان کے درجات کے مطابق انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت عطا کی جائے گی۔ ایک عام مومن کی تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ آخرت میں اسے جنت مل جائے، کیونکہ مجاہد کو اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں عطا کرنے کے علاوہ اجر عظیم کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس اجر عظیم میں کیا ہے۔ تو حضور اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ صبح یا شام کا سفر جو ہے دنیا و ما فیہا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دنیا میں اور جو اس میں جو چیزیں ہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی جن سے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے ان تمام سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے میں آ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو ہے پیراداری کرنا، اللہ کی راہ میں دشمن کے سامنے میدان میں آ کر کھڑے ہو جانا، اس کا ثواب جو ہے گھر میں رہنے سے کیا ہے 70 نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک دن ایک رات کی پاسبانی کرنے سے ایک ماہ کے روزہ اور شب بیداری سے بہتر ہے۔ کیا ایک ماہ کے روزے سے اور شب بیداری سے بہتر ہے۔ 2 آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے گزرے۔ تو 2 آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں تو پھر ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں واپس آنے کو
पसंद नहीं करेगा, अलबत्ता शहीद दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश करेगा ताकि वो शहीद हो जाए, 10 मरतबा शहीद हो जाए। क्योंकि शहादत की मौत में जो लज्जत है वो किसी और मौत में नहीं है। तो जिस शख्स ने किसी जहाद पर जाने वालों के सामान को दुरुस्त किया उसने भी जहाद किया, और जो शख्स जहाद करने वाले के एलो अयाल का खिदमत गुजार बना उसने भी गोया जहाद किया। तो बिलाशुबा ये जहाद की अजमत व फजीलत और शहादत की तड़प ही का जज्बा था कि कुरून उला के मुसलमान दुनिया पर छाए रहे। कुरून कहते हैं बस्ती वाले, उला पहले ज़माने वाले जो लोग थे वो मुसलमान जो हैं उन पर छाए रहे, और दुश्मनाने इस्लाम के दिलों पर उनकी अजमत शौकत की दाग बैठी हुई है। जो इस्लाम के दुश्मन थे, जिनसे जंग की जाती थी, जिनसे जहाद किया जाता था, उनके दिलों पर मुसलमानों की इस्लाम की अजमत और शान शौकत अभी भी उनके दिल पे बैठी हुई है। अभी भी उसकी जो दाग है वो गलबा किए हुए है। गैर मुस्लिमों के दिलों में अभी भी मुसलमानों की शान शौकत, अजमत का रोब दबदबा कायम है। तो क्लास हमारा आज का टॉपिक जहाद वाला कंप्लीट हो चुका है। जितना आज पढ़ा है ये आपका होमवर्क है, इसको याद करना है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।